بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون جماعت اشتم میں مضمون اردو. آج سبق نمبر 3 کی تدریس کرائی جائے گی جس کا عنوان ہے معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معلم مطلب علم سکھانے والا، تعلیم دینے والا، یعنی اخلاق کا علم سکھانے والا، اخلاق کی تعلیم دینے والا. سب سے پہلے درس کے خاص الفاظ کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. الفاظ ہیں انکساری، معنی ہے عاجزی، تخصیص معنی خاص کرنا، وصف معنی خوبی، اسوہ حسنہ معنی بہترین نمونہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تواضع یعنی خاطر مدارت، عفو و درگزر معاف کرنا، احتراز علیحدگی، جلیل القدر اعلیٰ مقام والے، ایفاء عہد وعدہ پورا کرنا، مکارم اخلاق عظیم اخلاق والا، راست گوئی سچ بولنا، نصب العین اصل مقصد یعنی زندگی کا اصل مقصد. جی بچوں، درس کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. بچوں، اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اچھی خوبیاں یا صفات، یعنی پاکیزہ عادات جو ہیں وہ اخلاق کہلاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے درس میں کہا گیا ہے کہ ایک ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم سب کو اسی نمونے کی پیروی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. اب مکارم اخلاق یعنی کہ اخلاق کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے یا اخلاق کی تکمیل کن باتوں سے ہوتی ہے. ان میں راست گوئی یعنی سچ بولنا، ایفاء عہد وعدہ پورا کرنا، عفو و درگزر معاف کر دینا، عدل و انصاف یعنی برابری کا فیصلہ کرنا، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، مہمان نوازی کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، بچوں اور غلاموں سے شفقت سے پیش آنا، شرم و حیا قائم رکھنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، صبر و تحمل وغیرہ. یہ سب باتیں جو ہیں وہ اخلاق کی تکمیل ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اخلاق سیئہ بولتے ہیں. ان میں پھر جھوٹ، چوری، قتل، غیبت وغیرہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کی تعلیم دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خلق کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہیں. صفحہ نمبر 12 اور 13 پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے راست گوئی کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راست گو تھے. نبوت سے پہلے کے واقعے کا ذکر ہے کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو جہل بتا مسلمانوں کا نبی سچا ہے یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ. ابو جہل نے قسم کھا کر کہا تھا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے مہمانوں کے حقوق بھی واضح کیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مہمان میزبان پر بے جا بوجھ نہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر بھی مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں سے بھی شفقت سے پیش آتے تھے. آپ نے غلاموں سے بھی حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی. آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جیسا خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے ایسا کوئی کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی ان سے سختی سے بات نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی بھی فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کے ہاں اپنے بیگانے کی کوئی تخصیص نہیں تھی، یعنی اپنا پرایا اس میں کوئی خاص نہیں تھا۔ جہاں کہیں بھی کسی بیماری کی خبر سنتے تو عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، کیونکہ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہی ہماری عظمت کا راز ہے کہ ہم سرور کائنات کی اتباع کریں اور اپنی زندگی کو اسی اسوہ حسنہ کا نصب العین بنا لیں۔ جی بچوں، درس کے متعلق کے بعد آپ کے پاس معروضی سوالات ہیں۔ معروضی سوالات اور موضوعی سوالات کے بارے میں آپ کو گزشتہ درس میں تفصیلاً سمجھا دیا گیا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس درس کے بھی معروضی موضوعی سوالات تیار کریں گے۔ نمونے کے لیے آپ کو معروضی اور موضوعی سوالات دیے گئے ہیں۔ جی بچوں، معروضی اور موضوعی سوالات کے بعد اگلا کام ہے سوال کے جوابات، یعنی کہ مشق۔ ہمارے پاس سوال کے جوابات کرنے کا طریقہ کار نوٹ بک میں وہی ہوگا جو آپ پچھلی جماعتوں میں کر چکے ہیں۔ پچھلے اسباق کے مشقی کام کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جواب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا تلقین فرمائی؟ جواب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی کے مطابق آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے حوالے سے کیا احکامات دیے ہیں؟ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں، انہی کے مطابق جواب دیا گیا ہے۔ آپ یہ جواب اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور راست گوئی پر نوٹ لکھیں۔ نوٹ آپ کو لکھوایا گیا ہے، اسی نوٹ کو آپ اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جواب میں تحریر کیا گیا ہے اسوہ حسنہ سے متعلق آپ یہ تحریر شدہ جواب اپنی اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ جی بچوں، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 پر ہے، کون سا لفظ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے؟ 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست ہے وصف۔ نمبر 2 پر ہے، کس ترکیب میں صاف کا استعمال ہوا ہے؟ درست آپ کے پاس جواب ہے ہم عصر۔ نمبر 3 پر ہے، کس لفظ میں لا کا استعمال ہوا ہے؟ اس کا درست جواب ہے درد مند۔ آپ کے پاس نمبر 4 پر ہے، قواعد کے لحاظ سے کون سا جملہ غلط ہے؟ آپ کے پاس درست جواب ہے علاج کے باوجود مرض بڑھتی چلی گئی، یہ آپ کے پاس جملہ ہے، جبکہ یہ غلط جملہ ہے۔ اس کا درست ہوگا کہ علاج کے باوجود مرض بڑھتا چلا گیا۔ اگلا ہے نمبر 5 پر، قواعد کے لحاظ سے کون سا محاورہ درست نہیں؟ آپ کے پاس جو درست جواب ہے، درست آپشن ہے، وہ ہے لال سرخ ہونا۔ یہ قواعد کے لحاظ سے محاورہ درست نہیں ہے۔ جی بچوں، درس کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ بچوں، اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے اچھی خوبیاں یا صفات، یعنی پاکیزہ عادات جو ہیں وہ اخلاق کہلاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے درس میں کہا گیا ہے کہ ایک ایمان والو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم سب کو اسی نمونے کی پیروی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ اب مکارم اخلاق یعنی کہ اخلاق کن چیزوں؟ بچوں، آج کے درس میں ہم لوگوں نے معلم اخلاق کے بارے میں پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں جانا، اخلاق کی قسمیں جانی، ساتھ ہی ساتھ الفاظ کے معنی جانے اور سوالات کے جوابات تحریر کیے اور محاورات کے درست معنی بھی سمجھے۔ بچوں، گھر کے کام کے لیے آپ کے پاس صفحہ نمبر 14 پر سوال نمبر 3 ہے، آپ نے جملے بنانے ہیں اور ایک پیراگراف خوش حقیقت لکھنا ہے۔
امید ہے کہ آپ کو درس بخوبی ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے درس کی تدریس کرائی جائے گی۔ جزاک اللہ۔